چلے یہاں تو یہ جو ملیکہ صاحبہ اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں آرٹیکل 5 پنجاب میں بھی عمران خان صاحب ڈیفیٹ برداشت نہیں کر سکے کیونکہ پرویز الہی کے پاس اگر میجورٹی ہوتی تو بھٹی صاحب یہ اجلاس پوسٹ پون ہوتا ہی نہ جب 16 پہ چلا گیا. یور ٹیک. بھائی جان پنجاب میں اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو الزامات سامنے آ رہے ہیں فرا خاتون جو ہے اس کے احسن جمیل گجر کے اس کے اور کو جنوال کیا جا رہا ہے وہ, اور جو توشہ خانہ کی گھڑیاں بیچی گئیں وہ, اور جو ڈی سیز کے ریٹ تھے وہ, کمشنر کے جو ریٹ تھے وہ, اور جو تقرریوں تبادلوں پر تھے وہ, اور جو مبینہ طور پر بزدار صاحب پیسے کہاں پہنچاتے تھے وہ, اور جو اس کے علاوہ پنجاب کی کرپشن کی کہانی ہے وہ, اور سنا جا رہا ہے کہ فرح صاحبہ ملک چھوڑ گئی ہیں وہ, مبینہ طور پر سنا جا رہا ہے کہ وہ چھوڑ گئی ہیں وہ, اور اس کے علاوہ جو باقی سارے ہیں یہ بڑا جو, اور یہ بہت بڑا ہے. اور جو علیم خان نے کہا ہے چھوڑ دیجئے علیم خان وزیر اعلیٰ بننا چاہتا تھا, اس کے کیا حالات تھے کیا نہیں تھے, لیکن جو انہوں نے کہا ہے کہ میں جو میسیجز کرتا تھا, میں جو بتاتا تھا کہ عمران خان صاحب یہاں کرپشن ہو رہی ہے اور آپ آگے سے کیا جواب دیتے تھے وہ, اور پھر جو ایک آڈیو آئی ہے کہ کون تحفہ کدھر گیا اور کیوں کون تبدیل ہوا وہ, یہ بہت بڑی ایک کرپشن کی کہانیاں ہیں. یہ پنجاب جو ہے یہ چونکہ ہم اس وقت سپریم کورٹ میں ہیں, بڑا معاملہ ہے, اللہ معاف کرے خدا کے لیے اس قوم کے لیے. بھٹی صاحب کیا اس کی یہ وجہ, کہہ رہا ہوں غدار اور بھٹی صاحب کیا اس کی یہ وجہ نہیں ہے؟ بھٹی صاحب مجھے ایک بات بتائیں, یہ اگر معاملات زیادہ خراب ہوئے تو عمران خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں آپ کی نزدیک؟ چلے ہم آپ کی رائے لیتے ہیں. مطلب جہاں جہاں میں نے پارلیمنٹ کے اندر ان کو ڈیفیٹڈ دیکھا ہے, جب 172 سے اوپر اپوزیشن کے ممبرز تھے اور ملیکہ بخاری صاحبہ کی پارٹی اس سکڑی بیٹھی ہوئی تھی مائنورٹی کے اندر, اور انہوں نے وہ دکھا کے تو اس کو ختم کر دیا. پنجاب میں ہم نے دیکھا ہے کہ حمزہ شہباز جو ہے وہ میجورٹی ڈکلیئر کرے بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے اس کی ووٹنگ ہی نہیں کرائی. کس طرح کا مائنڈ ہے یار عمران خان صاحب کا, کوئی سمجھائے گا تھوڑا سا یار. سر اس سے آگے گیم چڑھی گئی ہے خدا کے لیے. یہ سوچیں, زبیر صاحب بیٹھے ہیں, ملیکہ بیٹھی ہیں, آپ بیٹھی ہیں, جو سن رہے ہیں ان کو سوچیں, لوگ ماریں گے, لوگ گھروں میں داخل ہو رہے ہیں, لوگ چھتر مار رہے ہیں, جتیاں مار رہے ہیں, قتل کریں گے ایک دوسرے کو, خوفناک تصادم ہوگا. اللہ کے نام پہ اس سے آگے نکلو. نہیں کہنا چاہیے سر, نہیں کہنا چاہیے. تحقیقاتی کمیشن میں جانا چاہیے عمران خان صاحب کو. یہ خوفناک تصادم کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. اللہ کے لیے بند کرو یہ خدا کے. مسئلہ کچھ یوں ہوا ہے, وہ ہے نا ایک گانا ہے, روؤں یا ہنسوں کروں میں کیا کروں. عمران صاحب وہ جو پہلے بھی کہا تھا نا, گیند لے کے بھاگ گئے اور میچ انہوں نے جو ہے اس کو ختم کر دیا ہے, اور خود پرائم منسٹر بن گئے. ملیکہ صاحبہ بھی فارغ, ان کے منسٹر بھی فارغ, کلے پھر رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب ادھر سے ادھر کے, میں پرائم منسٹر ہوں, اپوزیشن بھی فارغ, وہ غدار, پارلیمنٹ بھی فارغ, وہ اکیلے پھر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں میری سب سے بڑی اخلاقی کامیابی بھی ہے, سیاسی کامیابی بھی ہے, اور اب تو ان کے میں سیاسی گلے کاٹوں گا یہ جو اپوزیشن ہے. بھٹی صاحب نہ ملک کے سیکیورٹی ادارے اس آرگومنٹ کو بائے کر رہے ہیں, یہ جو دیا جا رہا ہے تحریک عدم اعتماد کو فیڈ آف کرنے کے لیے, اور جو کر دیا گیا, نہ پاکستان کی عوام 64% کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب یہ امریکن سازش نہیں ہے, یہ مہنگائی کی وجہ سے عدم اعتماد آئی ہے. بھٹی صاحب آپ کس کے ساتھ کھڑے ہوئے آج؟ میں تو آپ کی سمجھ نہیں آ رہی. میں پہلا تو وہ ہے نا کہ گڑیاں ہو جان سنجیاں چ مرزا یار پھرے. دوسری ہے کہ میں تو جانور بننے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن بن نہیں پا رہا, کیونکہ جب بات کرتے ہیں تو ایک دھڑے کی ہو جاتی ہے, ایک طرف نکل جاتی ہے. میں تو اتنا چاہتا ہوں کہ اس وقت میری بڑا ملک بحران میں ہے کامران بھائی, یہ سیریس چیزیں ہیں, بلیو می. اس وقت آئین غیر مؤثر, اس وقت حکومت کوئی نہیں, اس وقت پارلیمنٹ کوئی نہیں, اس وقت وزیر داخلہ کوئی نہیں, وزیر خارجہ کوئی نہیں, اس وقت حکومت ہم کس عہد میں جی رہے ہیں کوئی نہیں. دو ایکسٹریم پوزیشنز پہ میری پوری وہ تقسیم ہو گئی ہے. ایک ہے کہ وہ غدار, ایک ہے کہ وہ آئین شکن ہیں, دوسری طرف ہے وہ غدار ہیں. عمران خان صاحب کو کس نے حق دیا ہے؟ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اس خط کا اصل یا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو, سامنے آئے, کوئی اعلیٰ تحقیقاتی کمیشن بنے, یا کوئی آ کے ایک مرتبہ سامنے آ کے بات کرے اور کہے کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے, تاکہ قوم آگے بڑھے. اب جس سروے کا گو کہ میں سرویز کو نہیں مانتا کیونکہ یہ جعلی ہوتے ہیں اکثر, اور یہ بڑے ایک دھندا بن گیا سروے کا, اور پھر اس سروے میں 800 لوگوں کی رائے لی گئی ہے. لیکن اس سروے میں اگر 64% نے رد کیا ہے تو 36% نے بائی کیا عمران خان کو,
اور عمران خان کا ٹوٹل الیکٹیبلز نکال کے ووٹ کتنا تھا؟ 28%. بھٹی صاحب میں کہہ رہا ہوں آپ ٹو ہیل ود دی سروے، مطلب اس سے زیادہ اس ملک کا مذاق بنا ہوا ہے کہ ایک آئینی ترمیم، ایک آئینی عمل ہونے جا رہا ہے، اس میں آپ جو ہے وزیر قانون جو ہے ہمارے فواد بھائی جو ہے وہ اٹھ کے ایک لیٹر پڑھ دیتے ہیں اور اس کے بعد اسپیکر جو ہے پہلی فیصلہ لکھ کے لے کے آیا ہوا ہے اور وہ ڈپٹی اسپیکر اس کو پڑھ کے سنا دیتا ہے. ملک کا کوئی سیکیورٹی ادارہ نہیں مان رہا یو ایس کانسپریسی. آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امریکہ کے ساتھ ہمارے ہسٹورک تعلقات ہیں، ہماری افواج کو انہوں نے ٹرین کیا، ان کا اسلحہ ہم نے یوز کیا، وہ ہمارے ساتھ اچھے ہیں، ہم ان کے ساتھ اچھے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کی تو ڈگر ہی کچھ اور ہے، صرف اپنے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو اب ڈیفیٹ کرنے کے لیے اس ملک کو انارکی کی طرف پھینک دیا. کامران بھائی، بھٹی صاحب، کامران بھائی جو سب سے بڑی بات یہ ہے، سب سے بڑی بات، اگر یہ سچ ہے، اگر یہ جھوٹ ہے، دونوں صورتوں میں امریکہ سپر پاور ہے، اس کا کیا رد عمل؟ کیا آئی ایم ایف کا یہ جو پروگرام معطل ہوا یا ورلڈ بینک کا سنا جا رہا ہونے جا رہا ہے یا کوئی اور یورپ ایک ہم جو انہوں نے کہا ہے کہ بھائی کوئی گورنمنٹ ہوگی تو بات کریں گے نا، کس سے بات کریں؟ آئی ایم ایف. زبیر صاحب بات یہ ہے. ہاں بھٹی صاحب ایک آپ نے پوائنٹ صحیح اٹھایا، آپ نے پوائنٹ صحیح اٹھایا آئی ایم ایف کا. دو جملے ہاں جی بتائیں جی بھٹی صاحب حکم. ہاں اب یہ مثال کے طور پہ میں چلو مان لیتا ہوں کہ ساری ملاقاتیں، زبیر صاحب نے ایک 7 گھنٹے کی ایک ملاقات کی تھی، اس پر زبیر صاحب کا بھی یہی رد عمل تھا کہ ایک اور ملاقات تھی. اس سے بعد میں یہ پتا چلا کہ وہ ملاقات کیا تھی. ملاقاتیں چھوڑ دیں، خط چھوڑ دیں، سارا کچھ چھوڑ دیں. ہمارا بننا کیا ہے؟ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ کیا ہوگا ہمارا؟ کیا کرنے جا رہے ہیں ہم؟ کیا ہم ایک دوسرے کے گلے کاٹیں گے غدار اور آئین شکن کہہ کے؟ کب تک یہ چلے گا؟ یہ تو آپ عمران خان صاحب سوال ملک آپ جواب دیں. بھٹی صاحب کا آ گیا. اور سلامتی کونسل سے پارلیمانی کی سلامتی کونسل، اس قوم کو جو ایموشنلی اتنی چارجڈ ہے اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نسلوں کے غدار ہیں، ان کی قبروں کی سیاست کی قبریں بنیں گی، ان کو چھوڑنا نہیں آپ نے. یار یہ پرائم منسٹر یہ لینگویج یوز کر رہے ہیں، یہ تو جا ہی نہیں سکیں گے پبلک میں، لوگ پی ٹی اے والے کو گھراؤ کریں گے ان کا. جس بھی شخص نے پاکستان کی سالمیت کو یا پاکستان کی آزادانہ خارجہ امور کو کمپرومائز کیا، پوری اپوزیشن کو کہہ رہے ہیں، کمپرومائز کیا، پوری اپوزیشن کو کہہ رہے ہیں. جس بھی شخص نے ڈیسنسی دکھانی ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہوگا کوئی اور ہوگا، وہ سب کو کہہ رہے ہیں. وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے چاہ کر اور کچھ لوگوں نے نہ چاہ کر اس کے اندر ملوث ہیں. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ. لیکن دیکھیے طاقت کا سرچشمہ عوام ہوتے ہیں. عوام یہ فیصلہ کریں گے کامران شاہد صاحب کہ کون پاکستان کے اندر اقتدار میں آئے گا. پاکستان کا ہر شہری خوددار ہے، پاکستان کا ہر شہری بہادر ہے، کوئی بھی محکوم نہیں بننا چاہتا. آپ بینگ اے لائر آپ سمجھتی ٹھیک ہوا ہے نا؟ یہ ٹھیک ہوا ہے. دیکھیے مجھے لگتا ہے بالکل اسپیکر نے اپنے استحقاق کو، آئینی استحقاق کو صحیح استعمال کیا. آرٹیکل 5 کی وہ شک وہاں ڈالی، کل اسپیکر یہ کہہ رہے تھے، اگر اسپیکر کل یہ کہہ رہے کہ عورتیں ووٹ نہیں ڈال سکتی، یہ اس پارٹی کے ممبر ہیں، یہ اس پارٹی کے، ابھی تک انہوں نے جواب نہیں دیا. یہ مجھے اس کا جواب چاہیے کہ وہ رولنگ کیسے لے کے آئے تھے. سوال یہ پوچھیں گے پھر میں جواب دوں گی. یہ اس پارٹی کے ممبر ہیں جس کے اندر ایاز صادق صاحب الیکشن کمیشن کو ارسال کرتے ہیں ایک پٹیشن کے نواز شریف صادق اور امین ہیں، لیکن عمران خان نہیں. He was wrong. فہمیدہ مرزا صاحبہ، اب میری بات سنیں، آپ مجھ سے بات کریں، ان کو چھوڑیں آپ، یہ تو ان کا تو پولیٹیکل صادق اور امین میری بات سنیں. یہ تو آپ کے نیوٹرل فہمیدہ مرزا صاحبہ نے جب ان کو ڈی نوٹیفائی نہیں کیا تھا نا، میری بات سن لیں، یسر رضا گیلانی کو، she was wrong. ہم نے کہا تھا آپ غلط ہیں. جس طرح ہم ابھی آپ کے ڈپٹی اسپیکر کو کہہ رہے ہیں جو فیصلہ لکھوا کے لے کے آئے ہوئے تھے اسپیکر کے بہاف کے، لکھا ہوا تھا وہاں پر، وہی ہیئرنگ میں تو موجود تھا، آپ بھی تھی، میں بھی وہاں پہ تھی. رولنگ باقاعدہ طور پر ڈیٹیل ریزننگ بعد میں آئی ہے. اس وقت انہوں نے کچھ پڑھا ہے، کہا ہے کہ کوئی پوری ریزننگ دی ہے، جو بولا 2 منٹ سے کم کی پروسیڈنگز ہیں یا 3 منٹ کی. فواد چودھری صاحب نے ایک ایشو کو ریز کیا، انہوں نے اس کا جواب دیا. کیسے لکھا ہوا تھا پہلے فواد چودھری کو؟ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ملے گا ایک منٹ ٹھہر جائیں، میں بھائی آپ سے بات اسپیکر کو نہیں پتا تھا کہ سائفر آیا ہے، کہ اسپیکر نہیں جانتا تھا کہ یہ چیزیں سامنے منظر عام پہ نہیں، لیکن اس نے دوسری پارٹی کو سننا تو ہے نا یار. ہولڈ آن، اس سے پہلے جو اجلاس ہوا تھا، یہ جو دن تھا اتوار کا، ایک سیکنڈ سن لیں، یہ جرم نہیں ہے کہ آپ نے ملوث ہو کر پاکستان آپ کو یہ ہے ملوث، ملکہ یہ ہے، بتائیں نا پھر آپ کس طرح کہہ رہی ہیں؟ آپ پی ایم ایل این، نہیں پی ایم ایل این میں کون ہے؟ کون ہے؟ بھائی میں آپ کو بات دوں، نواز شریف، ویئر از اٹ؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سنو میری بات سنیں، آپ لوگ جو ہے نا میری بات پلیز دیکھیں کوئی ایویڈنس بھی نہیں چاہیے. نواز شریف وہ آدمی ہے جو کہتا ہے کہ اچھا مطلب یہ لائر ہیں، کے ورڈ کو استعمال یہ وہ آدمی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے اپنی فوج سے چھپ کے انڈین ممبران حکومت کو ملتا ہے، جندال کو یہاں بلاتا ہے. آپ کا حال بڑا برا انہوں نے کر دینا، مہنگائی پیچھے گئی، انہوں نے کہا یہ غدار ہیں کو ووٹ نہیں دینا. چلیں آپ نے بول لیا، چھوڑ دیں زبیر صاحب، آپ نواز شریف کو جانتے ہیں. اب ایک بات میں نہیں جانتا، یہ جانتی ہیں بہت اچھی طرح. پہلی بات یہ
ہم یہ کیس ان پوائنٹ ڈسکس کر رہے ہیں اس وقت. ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ کہا کہ یہ سارے غدار ہیں, آپ نے کوئی ایویڈنس نہیں پرووائڈ کیا, آپ نے کوئی انویسٹیگیشن نہیں پرووائڈ کی. کوئی سروسز چیف جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں اس وقت تھے, نہ ان کا اعلامیہ یہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے اپوزیشن کا ورڈ تک نہیں لکھا اعلامیہ میں, اپوزیشن کا ورڈ بھی نہیں ہے, تو کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں کچھ اور کہہ رہا ہوں آپ کو. بات یہ میرے بھائی کہ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ آ گیا نا کہ بائی گانز اور واٹ ایور, وہ سپریم کورٹ تو سپریم کورٹ ہے نا, آپ اس الیکشن میں جب اس کے ساتھ جائیں گے نا, ابھی تو پرائم منسٹر کے حق میں فیصلہ نہیں آیا اور ہمیں نہیں پتا فیصلہ کیا آنا ہے, تو یہ الیکشن میں تو آپ جا ہی نہیں سکیں گے. یہ تو آپ کو ابھی سے گریبان سے پکڑ رہے ہیں, فلسافیکلی غدار ہیں آپ تو مارے گئے. وہ جو فیسسٹ آدمی ہیں عمران خان, مجھے تو کبھی شک نہیں تھا, 10 سال پہلے بھی نہیں تھا, اور اب تو بالکل وہ اس پر سٹیمپ لگ گیا ہے. ہی از اے فیسسٹ, ہی کینٹ ایکسیپٹ ڈیفیٹ. وہ ہر وہ ہتھ کنڈا استعمال کریں گے, ہر وہ ہتھ کنڈا استعمال کریں گے. اور یہ آپ پنجاب کا ڈسکشن کم کر رہے ہیں, اس وقت چیف منسٹر بھی نہیں ہے پنجاب میں. مطلب پہلے اسمبلی گورنر کو فارغ اس لیے کیا کہ وہ سیشن نہیں بلا رہے تھے, اب سیشن نہیں کروا رہے ہیں اس لیے کہ کینٹین میں لڑائی سپریم کورٹ نے کہا کہ کل ووٹنگ ہوگی. what is fascism یار, what is fascism? You are not ready to accept کہ پرویز الہی کی اگر میجورٹی ہوتی نا تو اب تک اجلاس ہو چکا پنجاب میں بھی سارے غدار ہیں, پنجاب میں بھی سارے غدار ہیں. آپ لوگ تو سارے ہی ہیں اس رولنگ یار there is a limit to everything. دیکھیے, جو اپنے آپ کو امیر المومنین بنانا چاہتے تھے, جو پاکستان کے اندر تا حیات وزیر اعظم رہنا چاہتے تھے, جو اقتدار سے نکالے جانے کے بعد پاکستان کی پارلیمان سے قانون پاس کرواتے ہیں کہ میں ہی پارٹی کا صدر رہوں گا, وہ فیشزم کرتے ہیں. جس وہ بھی فاشزم ہے اور یہ بھی فاشزم. کون سی فیشزم ہے؟ جمائمہ کے اوپر کس نے عمران خان پر ابھی لگ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ بات نہیں ہے, ہار کو تسلیم کرنا, عددی اکثریت کا ختم ہونا کوئی بات نہیں. کامران شاہد صاحب کوئی بات نہیں, ہونے نہیں دیں گے, ہونے نہیں دیں گے.